اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس ادا خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلحیں ساڈے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی، قبریں وہیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے ایصال ثواب واسطے سلسلہ مجالس اعزا ہے، انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات. والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ
حافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، نجران یمن دے دارالحکومت صنعاتوں 10 منزل دے فاصلے تے کم و بیش 73 آبادیاں تے مشتمل عیسائیت دا مرکزی علاقہ ہا پیغمبر اعظم دے دورے چ آئی تاریخ دا ایک صفحہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا اور متوجہ حضرات پڑھے لکھے حضرات جان دیں جو نصارہ نجران نال مباہلہ اسی حوالے نال چند پیغامات اور تاریخ دا ایک صفحہ اگر جناب دے دیں نامادن تبلنتر صلوات تلاوت فرما کم و بیش 73 آبادیاں چھوٹیاں بڑیاں کدائیں چند گھر کدائیں چند ڈیرے کدائیں بڑی آبادی 73 آبادیاں تے مشتمل انہاں دی تعداد مورخین نے 40,000 تو لے کے 1,00,000 نفوس تک تحریر کی تھی ہے، یعنی کم از کم 40,000 زیادہ تو زیادہ 1,00,000 اور اتنا فرق پھر بعض مورخین نے اس دے وچ یہ تعین فرمائیے جو آبادی 1,00,000 جنہیں تقریباً 40,000 انہاں دے جنگجو افراد دی تعداد ہے۔ بنیادی طور تے اہل نجران تمام عرباں دی طرح بت پرست ہن، بتاں دی پوجا کردے ہن۔ روم تو ایک عیسائی پادری معمار دی شکل وچ مستری دی شکل وچ فیمیون نامی راہب وارد نجران ہویا، فا یا میم یا واو اور نون۔ فیمیون نے نجران دے علاقے مزدوری شروع کی تھی، لیکن اپنے مذہب نال کوئی اتنا مخلص اس ایک شخص دی محنت نال نجران دے تمام لوگاں نے عیسائیت قبول کر لی۔ ایک فیمیون جتھے مزدوری کر دے، جڑے گھرے کم کر دے، جنہ افراد کول بیٹھ دے، صبح و شام تورات دی تلاوت، انہاں دے سامنے آقام جناب عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت، عیسائی عقائد اس انداز بیان کیتے۔ ایک فردی وجہ تو سارے اہل نجران عیسائی ہو گئے، فقط عیسائی نہ ہوئے، عیسائیت دا ایسا مرکز بن گیا نجران کہ خانہ کعبہ دے مقابلے
کعبہ نجران تعمیر کیتا گیا، یعنی مرکز بن گیا۔ خود لوگ اس کعبہ دا طواف کر دیں تاکہ لوگ خانہ کعبہ نہ جاویں، مکہ نہ جاویں، پیغمبر اعظم دے قریب ہی نہ ونجیں، حضرت دی آواز ہی نہ سنیں۔ میں تھے رک کے ایک جملہ کرنا چاہنا، ڈھیر سارے بندے آدیں سائیں میں اس بستی جے ایک گھر رہا میں کیا کر سکتا، میں خاندان جے ایک فردہ میں کیا کر سکتا، سائیں میں اس پورے سماج جے ایک بندہ کلمہ حق بلند کرن والا میں کیا کر سکتا۔ میرے محترم باطل تے راندے ہویاں اتنا مضبوط ہے جو ایک بندے دی محنت نال 73 آبادیاں عیسائی ہو گئیاں تے جیندے کول ہوئے 14 دی سیرت، جیندے کول ہوئے 14 دا کردار، جیندے کول ہوئے قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، اور پھر وہ شخص آکھے جو میں ایک ہاں تے کچھ کر نہیں سکتا نہ۔ میرے محترم ایک بندہ ہی جدا اپنا کردار ویکھائے، اللہ نے ابراہیم نو امت قرار دیتا ہے، ایک فرد قرآن نے امت قرار دیتا۔ اپنے حصے دا چراغ جلاؤ، اپنے حصے دی صدائے حق بلند کرو، باطل پرستی اور گمراہی دے اس طوفان بدتمیزی کم از کم اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر بے کے تا صدائے حق بلند کرے، کم از کم اپنی اہلیہ، اپنے بچے، اپنے بہنا بھیرامج بیٹھ کے تا بندہ بیان کرے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو راہ خدا تے قدم رکھ، اپنے آپ نو ایک سمجھ کے کمزوری دا تصور نہ کر۔ خدا قرآن ہی وعدہ فرمائے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑا میری راہ تے قدم رکھے تو ایک نے تو حق دے راہ تے ٹر، میں خدا تیرا مددگار بن ویسا۔ اور اس وقت نہج البلاغہ بھی سرکار امیر المومنین دے ایک جملے کداں تھوڑا ہون دی وجہ تو نہ گھبرا میں، لا تستوحشن فی طریق الحق لقلت اہل، بڑا ہی قیمتی ایک ایک جملہ قیمتی ہے حضرت دا، لیکن اس عنوان دی نسبت نال ذرا غور کرنا۔ امیر المومنین آقا فرمینے نا رائے حق اس واسطے نہ گھبرا میں جو اساں تھوڑے ہیں، تیرے کول کربلا موجود ہے، تیرے سامنے کربلا موجود ہے۔ 72 اور ہزاران دے مقابلے زیادہ تو زیادہ 150 دی تعداد، لیکن ان زندہ کر گئے صدائے حق نو جو رہ دی دنیا تک حق اور حقانیت نو حیات جاویدانی عطا فرمائیے۔ اپنی بستی ایک گھر ہوئے اہل حق دا، اپنی کمیونٹی جا اپنے افراد ایک فرد کیوں نہ ہوئے، فرمایا صدائے حق بلند کر۔ فیمیون راہب ہے، پادری ہے، باطل تے ہے، مگر اپنے مشن نال اتنا مخلص ہے، اس ایک بندے دی وجہ تو 73 آبادیاں عیسائیت قبول کر گئی۔ کعبہ نجران تعمیر ہو گیا، اٹھاں دیاں کھلاں کٹھیاں کر کے انہوں نے آپس سے جوڑ کے ایک کعبہ دی بلڈنگ بڑھائی گئی۔ ابو الحارثہ بنی حمدان دا فرد ہے، بنی وائل دا ابو الحارثہ نے انہاں اپنا پادری مقرر کیتا، اسقف اعظم جنہوں آج پوپ دے نام نال یاد کیتا ویندے، لاٹ پادری ابو الحارثہ بن القمہ، اور تاریخ دیئے نظرانے، منت، منوتیاں اور چڑھاویاں دے علاوہ کعبہ نجران دے اوقاف دی مستقل آمدن اے ہے 2 لاکھ دینار۔ اس بات تے ذرا توجہ فرمائیسو، میں ایک پیغام عرض کرنے، 2 لاکھ دینار اوقاف دی آمدن، جائیداد دی آمدن، کسی باغ دے دیتا، کسی زمین دے دیتی، کسی کوئی شے وقف کی تھی، مستقل آمدن 2 لاکھ دینار ہے کعبہ نجران دی۔ اور اس کے علاوہ جیڑی تازہ آمدن ہو الگ ہر آمن والا، اور ابو الحارثہ نو شہنشاہان روم دے ہاں بڑا مرکزی مقام حاصل ہے۔
شہنشاہ روم بھی کوئی فیصلہ نہیں کردا جب تک ابو الحارثہ نال نہ ہوئے۔ حکمران آندے سونے اور چاندی دے ڈھیر، اور اس حد تک ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ، ایک بڑا عہدہ۔ میرے محترم ایو ویلا ہا جدا پیغمبر نے مکہ فتح کیتا۔ فتح مکہ دے بعد سید الانبیاء نے ہر قبیلے بستی بادشاہ تے حکومت دو وفد بھیجے جا خط لکھیا۔ فتح مکہ دے بعد اہل نجران نو بھی نبیاں دے سردار ایک خط تحریر کیتا۔ ہون جدا مکہ فتح ہو گیا، اہل نجران نو میرے آقا نے خط لکھیا، اور وہ خط بھی تاریخہ نے محفوظ ہے۔ سید الانبیاء نے تحریر کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب دے خدا دے نام نال ابتدا کر دیا ہویا، میں محمد ابن عبداللہ، اللہ دا رسول، اللہ دا نبی توڑی طرف خط تحریر کر رہے ہیں۔ فرمایا الہ اسقف نجران و اہل نجران، میرے خط نجران دے پوپ لاٹ پادری اسقف اعظم ابو الحارثہ دی طرف بھی ہے اور اہل نجران دی طرف بھی ہے۔ ان اسلمتم فانی احمد الیکم اللہ الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ فرمایا اگر اسلام قبول کرو، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب دے معبود دی بارگاہ تھوڑا گواہ بنساں۔ سید الانبیاء نے خط لکھا ہے اہل نجران، ذرا توجہ، شیعہ سنی علماء نے، اور میں چند جملے عرض کر رہا، اسے کسی مکتب فکر نو کوئی اختلاف نہیں۔ فرمایا اگر اسلام قبول کرو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب دے معبود دی بارگاہ میں نبی توڑی گواہی دے سا۔ فرمایا اما بعد فانی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ زہرا دا بابا تحریر فرما رہے ہیں، او بندگان خدا، لوگاں دی عبادت چھوڑ کے لوگاں دے خالق دی عبادت کرو۔ ادعوکم، فرمایا میں تو انہوں دعوت دینا، مخلوق خدا دی عبادت چھوڑو، افراد دی عبادت چھوڑو، خالق دی عبادت دی طرف آؤ۔ اور پھر فرمایا وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، لوگاں نو اپنا حاکم نہ بناؤ، کائنات دے خالق نو اپنا حاکم بناؤ۔ لوگاں دی تابعداری نہ کرو، تابعداری بھی اس دے کرو جڑا اللہ دی طرف بلا رہے ہوئے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ أَبِيتُمْ فَالْجِزِيَّةَ، اگر انکار کرو، جو اسلام قبول نہیں کر دے، پھر جزیہ ادا کرو۔ فَإِنْ أَبِيتُمْ، اگر جزیہ تو بھی انکار کرو، فَأَذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ، فرمایا وہ تیاری کرو، میں سردار انبیاء توڑے دے حملہ کرے سا، وہ توڑے اور میرے درمیان فیصلہ تلوار کرے سی، والسلام، فرمایا میری طرف سلام ہوئے۔ پیغمبر اعظم نے 4 نکات بیان فرمایا۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے، ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ فرمایا یا اسلام قبول کرو، اسلام نہیں تو جزیہ، جزیہ نہیں تو جنگ دی تیاری۔ پیغمبر اعظم دا خط پہنچیا، ابو الحارثہ نے خط پڑھیا، یہ اتنا جامع خط ہاں ساڑھے تو شاید سرہ تو گزر گئے ہوئے، ان 3 جملے اتنے بڑے پیغام ہن۔ ابو الحارثہ جہا اسقف اعظم پادری، لاٹ پادری، ایک واری لرز گیا۔ انہاں دے علاقے دا فرد ہے شرحبیل بن وداع، بہت بڑا ساتھ پرے ہوندا تکڑا بندہ، سیاسی لحاظ نال اس دور دا سب تو بڑا سیاستدان، ہر معاملے شرحبیل نال مشورہ کر دیں۔ شرحبیل بن وداع نو بلایا، وے کہ آدھیں ایک خط آئے تنہائیاں، پہلے ابو الحارثہ بن علقمہ پادری نے ایک خط شرحبیل دے سامنے پیش کیتا، آکھنے لگا کہیں نو پتہ نہ لگے، ذرا اس خط دے متعلق اپنی رائے قائم کر۔ انہاں جملے نو سندا گیا، شرحبیل جا دانات عقل مند بندے دا سر جھک گیا،
آدھے سائیں میں تا ہاں دنیا دار جیا بندہ، میں تا ہاں سات تے پریوں دا بندہ، ہائیں تے لگدا انجے متاں اوہو نبی نہ ہوئے جیندی بشارت عیسیٰ دے کے گئے۔ پدے الفاظ دا چناؤ اور عبارت دا سیندی یہ خط دی متا تورات و انجیل جنانیاں بشارتہ پڑھ دے رہے ہیں، میں تا لگ رہے کہ دائیں اوہ نبی نہ ہوئے، اور اگلا جملہ دا جے ہوئے اوہ رسول، میں کون ہونا نبوت دے بارے کوئی رائے قائم کرن آلا؟ یعنی دبے لفظیں اشارہ بھی کر گیا شرابیل جو بہتر ہے قبول کر لو، اے وہ شخصیت ہے جندہ تعارف عیسیٰ و موسیٰ تورات و انجیل ما سبق انبیاء، آکھے لگا کوئی اے ہائی میری رائے، کوئی دنیا داری دی بات کرنی ہوئے تو میں حاضر ہوں۔ نبوت اور رسالت دے متعلق رائے قائم کرنا اے میں کوئی حق نہیں رکھدا۔ شرابیل چلا گیا، شرابیل دا بیٹا ہے عبید اللہ بن شرابیل، اے دوسرا دانا بندہ نجران دی 1 لکھ دی بستی ہے۔ عبید اللہ نو بلایا گیا، عبید اللہ بھی وہ جواب دیتا جڑو دے بابے جواب دیتا، اس نو واپس بھیج کے تیسرا بندہ انہاں دا سب تو سیانا بندہ بنی حمدان دا جدا نا تاریخ نے لکھا ہے جبار ابن فیض، جبار ابن فیض نو بلایا، شرابیل دا نہیں دسیا جو شرابیل کے دس گئے، عبید اللہ جبار ابن فیض نو بلا کے بنی حمدان دا فرد خط سامنے پیش کیتا، جبار بھی آنکھیں لگدا ہے جو وہ ناموس، وہ نبی، وہ سردار ہے، میں نہیں حق رکھدا جو میں دے بارے کوئی رائے قائم کرا۔ ترائیں لوگاں دا جواب سن کے ابو الحارثہ پریشان ہویا، ناقوس بجایا گیا، ناقوس ادا وجہیں دے ہن جدہ کوئی مصیبت دا وقت ہویا، ناقوس وجہ 73 بستیاں دے افراد اکٹھے ہوئے، ابو الحارثہ نے انہاں دے سامنے خط پیش کیتا، پیغمبر اعظم دا پیغام پہنچایا، شرابیل عبید اللہ اور جبار ابن فیض دا جواب دسیا جو انہاں لوگاں دی آئے رائے ہے، ہن تساں فیصلہ کرو جو کیا کرنے۔ قوم نے مل کے فیصلہ کیتا، مکہ دور مدینہ دور کوئی نہیں، سفر دی تیاری کرو، ہر قبیلے دا ایک بندہ نال لے لو، شرابیل تے عبید اللہ بن شرابیل تے جبار ابن فیض نو بھی نال لے لو، ابو الحارثہ بھی آ جائے، ابو الحارثہ دا خاندان بھی آ جائے، پیغمبر اعظم نال گفتگو کرو، اپنا موقف بیان کرو، سردار دا موقف سن لو، جیڑا فیصلہ ہویا پوری قوم رل کے عمل کرساں۔ تیاری کی تھی نجران دے 2 روایات مل دیاں، 14 سردار، انہاں 14 سرداراں اترائے دنیا دار 7 اور پریوں دے بندے اے بھی موجود ہیں، ابو الحارثہ بن علقمہ بھی ہے، اسقف اعظم لاٹ پادری، او دا بھائی قرض بن علقمہ، یہ لفظہ نال سفر کرے سو بات سمجھ آسی، 60 یا 70 بندہ نال ہور لا کے اے سواریاں تے تیار ہو کے مدینہ روانہ ہوئے۔ اتھے ایک بڑا ہی دلچسپ جملہ آغا جواد مغنی نے بھی تفسیر کاشف تحریر کیتا، برادران اہل سنت دے مورخین اور سیرت نگارہ نے بھی تحریر کیتا، تبصرہ آغا جواد مغنی نے بڑا خوبصورت کیتا۔ وہ دن ہیں ٹر دیاں اے ابو الحارثہ بن علقمہ پادری اعظم لاٹ پادری دا بھائی قرض ابن علقمہ دا خچر پھس لیا، وہ گرن لگا، اس پیغمبر اعظم نو بد دعا دیتی۔ حضرت توجہ فرمائے سو، نقل کفر نہ باشد، قرض ابن علقمہ دا خچر پھس لیا نا تے جی میں بندہ کہیں نہیں ویندہ پہ ہوئے تینجے منہ جو بد دعا نکلی، اس آکھیں لگا تا سال عبد او دور مدینے رہنالا برباد ہوئے، نعوذ باللہ، جائیں سانو اوکھا کیتا ہے، خط لکھ کے بلائیس، جدہ پیغمبر اعظم نو بد دعا دیتی اس نا، فوراً ابو الحارثہ بن علقمہ او دا بھائی جڑا سب تو بڑا پادری ہاں تے سردار ہاں نجران دا، او علیدہ بلا کیا دے خبردار ہون اس ہستی دے خلاف زبان نہ کھولے، انت تا استا او ہلاک نہ ہوئے، تو برباد اور ہلاک ہوئے۔ آنکھیں لگا میں تیرا بھائی ہاں، او ساڑا مخالف مذہب تے دعوے دار ہے، میں نو بد دعا دے رہے، آدھے سنے کوئی نہ، او عام فرد نہیں، ایو ہے نبیان دا سلطان۔
ایو ہے او ہستی جیدی بشارت انبیاء دیں دے گئے انت تئستا تو ہلاک اور برباد ہو ہن اس ہستی دے خلاف زبان نہ کھولے. جس جملے واسطے میں اشارہ کیتا ہے بڑے دلچسپ جملہ ہیں بھیرا نو علیحدہ بلا کے ابو الحارثہ سب تو بڑے پادری نو بلا کے قرض ابن علقمہ ادا یہ یقین ہی جو اے اوہ نبی ہے وہ ساری قوم نو مدینے لے کے ونجن دا فائدہ واتے ساتھ تے پریوں بڑھاون دا کوئی فائدہ. یہ اگر تین یقین ہے جو ایو سید الانبیاء تا کلمہ پڑھ تیندہ لوگن دا ساجو دا دین قبول کریں وقت مذاکرات کیسے وقت گلہ کے یہاں وقت ساتھ تے پریوں کیڑی گال دی اس نے فوراً آدھے خاموش جی او دا کلمہ پڑھ لیں 2 لاکھ دینار دا کے بنسی. توجہ فرمائیے جناب نے او 2 لاکھ دینار جیڑی سالانہ آمدن ہے او دا کے بنسی جی او دا کلمہ پڑھ لیں. شہنشاہان روم دے درباریں میرا مقام میں صدر مجلس ہونا حکمران فیصلے میرے کو لو کریں دین اس سونے چاندی دے ڈھیر آندین کعبہ نجرانے 2 لاکھ دینار دی سالانہ آمدن جو دا انج کلمہ پڑھ لیں تا بنسی کیا. میرے محترم تھے آگا جواد نے ایک جملہ تحریر کیتا وہ دن تاریخ بھری پئی یہی ہو جائے لوگاں نال جیڑے جان دے ہیں جو حق کیا ہے دنیا قبول نہیں کرن دیں دی. ڈھیر سارے بندے انو یقین ہوندہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے غلط کیا ہے صحیح ہے عہدے کچھ نہیں کرن دیں دے مقام و مرتبہ کچھ نہیں کرن دیندا دنیا داری کچھ نہیں کرن دیتی معیشت تے مال تے پیسہ کچھ نہیں کرن دیندا. متا میں حق نو حق آکھا مدے عہدے تو ہٹا دے سن متا میں حق نو حق دے باطل نو باطل آکساں صدارت لگی ویسی متا میں حقیقت بیان چکراں لوگ عہدے تو ہٹا دے سن. اور میرے محترم یاد رکھو جیڑا جان بوجھ کے حق تے پردے پائے اوہو تا منافق ہوندے. اور اللہ دا قرآن آدھے منافق کافر تو بھی بدتر ہے. منافق کافر تو بھی بدتر. کافر بھامے گمراہ ہوئے ڈٹے آتا کھلے اپنی گمراہی تے. منافق و بدترین انسان ہے جڑا پردے پہندے. اس واسطے قرآن نے آکھے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم دے اس درجے چ ہو سی جتھے کافر تو بھی زیادہ سخت سزا ہو سی. بہت سارے لوگ ساڑے گھر ہیں ساڑے خاندان ہیں ساڑی محافل ہیں ساڑی ملت ہیں ساڑے معاشرے ساڑیاں سوسائٹیاں بہت سارے لوگ ہوندے جان دے ہوندے جو حق کیا ہے ممبر تے بولن دی جرت نہیں ہوندی خاندان آکھن دے قابل نہیں ہوندے برادریاں گل نہیں کر سکتے صدارت کھا گئی ہائیں عہدے داری کھا گئی پیسہ کھا گیا. ابو الحارثہ دے جی او دا انج کلمہ پڑھ نہیں 2 لاکھ دینار دا کیا بنسی سونے چاندی دے ڈھیر دا کیا بنسی. اس ساریاں حکمرانیاں لگیاں ویسے قرض نے اتھائیں فیصلہ کر لیا کوئی پڑھے نہ پڑھے میں اس نبی دا کلمہ ضرور پڑھ سا. وارد مدینہ ہوئے بتفصیل چھوڑ کے چھن جملے جتنی دامن وقت گنجائش ہے. اہل مدینہ دن اساں اس تو پہلے اتنا عالی شان قافلہ آج تک نہ ویکھیا. مدینہ دے باہر رک کے ایک چشمے تے نہ غسل کیتا ہیرہ دیا بنی یا ریشمی چادرہ جڑا اس زمانے دا سب تو قیمتی لباسا ریشمی لباسے بے تن کیتے ہتھیں سونے دیا انگوٹھیاں پائیاں گلے سلیب دے نشان لٹکائے دنیا دے قیمتی عطر استعمال کیتے. مدینہ آلے آدھیں جدہ مدینہ چ داخل ہوئے ہر کوئی حیران ہا اج تک ہی ہو جائے قافلہ ڈٹھا نہیں نہ ایڈا عالی شان لباس نہ اتنا سونا نہ اتنی شان و شوقت. یہ داخل ہوئے نماز عصر پڑھا کے زہرا دا بابا مسجد اچ بیٹھے ہیں انہاں مسجد دے دوسرے کونے جا کے ناقوس بجایا مشرق والے پاسے منہ کر کے اپنی عبادت کرنے لگے. صحابہ دوڑے مولانا جران دے عیسائی آئیں تے توڑی مسجد اچ اپنی عبادت کرویں ناقوس بجا رہے ہیں. فرمایا ادعوہم چھوڑ دے انہوں اپنے طریقے تے انہوں عبادت کرن دے انہوں دی عبادت دے بعد میں انہوں نال گفتگو کرے سا.
سید الانبیاء نے صحابہ نو بھی منع کر دیتا کوئی مانے نہ ہوئے مسجد نبوی دے کونے چ نجران دے عیسائیاں اپنے طریقے دے مطابق عبادت بجا لائے عبادت کرن دے بعد ابو الحارثہ اتھائیں بیٹھا رہا او دا بھائی قرض اور اس قبیلے دے دو سردار عاقب اور اہم جیدہ لقب ہے سید اے ابو الحارثہ دے بعد سب تو بڑے لیڈر ہن اے دوئیں آئے سید الانبیاء نو سلام کیتا مجسمہ اخلاق کائنات دی کلی رحمت آج زندگی پہلا ایسا کام کیتا کہ صحابہ ہی حیران ہو گئے انہاں آ کے سلام کیتا سید الانبیاء نے رخ دوسری طرف پھیر لیا جدہ دوسری طرف آئے پھر سلام کیتا حضرت نے پھر اپنا رخ بدل لیا حیران ہو گئے اس تو اگلے جملے کہیں شیعہ مورخ دے نہیں برادران اہل سنت جو مکتب بریلوی دی بہت بڑی شخصیت پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اپنی کتاب ضیاء النبی دی چوتھی جلدے اگر میرا حافظہ اشتباہ نہیں کر رہا 264 یا 267 پیج تھے انہیں ایک چند جملے تحریر کیتے میں بے عینے ہی پیر صاحب دے الفاظ جناب دی خدمت ہی دہراونا چاہنا جدہ پیغمبر اعظم نے رخ بدلے نا پیر صاحب لکھ دیں جو انہاں لوگاں دا پرانا تعلق ہا حضرت عثمان بن عفان نال حضرت عثمان بن عفان دی خدمت حاضر ہوئے عجیب توڑا نبی ہے آپ خط لکھ کے بلایا نے اسا تا بڑے اخلاق سن دے آسے اسا سلام کیتے پیغمبر اعظم نے رخ ہی بدل لے آئے حضرت عثمان آکھن لگے انج کدا ہویا تا نہیں آج تو پہلے ڈٹھا تے سنیا تا نہیں خدا جانے ادا راز کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف تو بلایا گیا عبد الرحمن ابن عوف بھائی تو دسا چونکہ نہ دا تجارتی تعلق بھی ہا زمانہ جاہلیت دی دوستی بھی آئی تو دسا پیغمبر اعظم نے سلام دا جواب نہیں دیتا متھے نہیں لایا رخ بدل لے عبد الرحمن ابن عوف بھی آدھیں آج تائیں ڈٹھا نہیں سنیا نہیں پہلی دفعہ آجے پیغمبر اعظم دا رویہ این تک کدی نہیں ہویا ہوتا مجسمہ اخلاق آدھیں پھر دسو حال کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے جملے لکھیں عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان دوئیں ہستیاں بے کے آدین وقت کسے اور کو لو پچھان دی ضرورت نہیں اور رمز شناس نبوت علی دے دروازے تے ویندے ہیں اور رمز شناس نبوت مزاج پیغمبر نو جانن والا علی ابن ابی طالب دے دروازے اور یہ شیعہ دا 1400 سال تو موقف ہے گھر والے جان دیں جو گھرج کیا ہے یہ شیعہ دا موقف ہے جویں مقام نبوت نو اہل بیت سمجھ دیں ان صحابہ جو کوئی صحابی نہیں سمجھدا اِنَّا اہل البیت ادرا ما فی البیت گھر والے جان دیں جو گھرج کیا ہے اور رم شناس نبوت علی دے دروازے تھے سرکار امیر المومنین کو لائے موقف بیان کیتا مولا خود بلایا نے سلام کیتا ہے پیغمبر متھے نہیں لیں دے سر تو لے کے پیرا تائیں حسنین دے بابے ڈٹھا فرمایا اسے حالت اچ گیا ہے جسی اسے حالت گیا سے فرمایا فرعونیت چھوڑو ریشم تے سونا اتارو سادہ لباس زیبے تن کرو جدہ تائیں سونے دی انگوٹھیا تے ریشمی چادرن حسنین دا نانا متھے نہ لیسی فوراً ان انگوٹھیاں اتاریاں ریشمی چادرہ اتار کے سادہ چادرہ بدن تے کیتیاں پیغمبر اعظم دا سلام کیتا تاریخہ دی کائنات دی کلی رحمت کھڑے ہو کے استقبال کیتا میرے محترم سامعین عیسائی ہن تے ہن 1 لاکھ تہائی 73 آبادیاں دے اسلام دا مسئلہ حالا نبی دا کلمہ ہی نے پڑھیا تے پیغمبر انہاں نو سونے تے ریشم دیا چادرہ نال قبول نہیں کیتا تے ہووے ہی نبی دا امتی ہووے مظلوم دا ماتمی تے وات ہاتھی جو ہووے سونا تے بدن تے ہووے ریشم کیا خیال ہے پیغمبر متھے لیسن حالانکہ رواداری تو ہو سکتی ہے بے آئے جو ہیں حالات کلمہ ہی نے پڑھیا
تو یاد رکھو میرے محترم، فقہ جعفریہ مرتے سونا حرام ہے، فقہ جعفریہ مرتے ریشم حرام ہے۔ او جی سورے پوائیے منگنی دی انگوٹھی، سس پوائیے، سالیاں پوائیے، ہن میں کیویں انکار کراں ہا؟ نہ کوئی فعل حرام آکھے ہی صحیح، آکھ جڑا ہاتھ مظلوم دے ماتا میں چٹھدا ہے حرام نہ کرے سی۔ شیعہ نو زیب نہیں دیندا جو ریشمی لباس پائے، مظلوم دے ماتمی نو زیب نہیں دیندا جو سونے دی انگوٹھیاں پائے، بلکہ پیغمبر اعظم نے فرمائے میرا جڑا امتی بدن تے سونا مرد استعمال کرے، فرمایا اس دے اعضاء نو جہنم دی اگ نال جلایا ویسی۔ حرام ہے سونا استعمال کرنا، مرتے عورت دا زیور ہے، مرتے حرام ہے سونا، مرتے حرام ہے ریشم۔ فرمایا چادراں اتارو ریشمی، سونے دی انگوٹھیاں اتارو، پھر پیغمبر متھے لے سے۔ ہن پیغمبر اعظم دی خدمت حاضر ہوئے، میرے آقا نے پھر دعوت اسلام دیتی۔ دعوت اسلام دے بعد ابو الحارث آ کے لگا سائیں اساں تا پہلے ہی مسلمان آئے۔ فرمایا نہیں، تواڈے چار کم ایسے جڑے تواڈے اسلام وچ مانن، انہاں چار عقیدے تے کماں دے ہوندیاں تساں مسلمان کھاون دے لائق نہیں۔ کیڑے؟ فرمایا حب الصلیب، صلیب نال محبت جڑی گلے چ لٹکائی ہوئی نے۔ دوسرا فرمایا شرب الخمر، شراب دا پیونا۔ تیسرا فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت کھاونا۔ چوتھا فرمایا جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھنا۔ جب تک کہ چار عقیدے ہیں تسا مسلمان اکھاون دے لائق نہیں۔ فرمایا خنزیر دے گوشت نو حرام منو، شراب نو حرام منو، عیسیٰ نو اللہ دا عبد منو، صلیب گلے چ اتارو، پھر کچھ بات تواڈے نال ہو سکتی ہے۔ فرمایا نا چار چیزاں دے ہوندے ہیں تسا مسلمان نہیں۔ آکھے لگے عیسیٰ ابن اللہ نہیں تا کیا ہے؟ پھر تسا چا فرماؤ۔ توڑے اور میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو ہوا عبد اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم۔ فرمایا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، اللہ دا عبد ہے، کلمہ خدا ہے جنہوں اللہ نے جناب مریم دی طرف القاء فرمایا۔ آکھے لگے واتے فرماؤ جناب عیسیٰ دا تا باپ نہیں، بغیر باپ دے پیدا ہوئے، یا عیسیٰ دے باپ دا نام دسو۔ اگر عیسیٰ دا باپ نہیں پھر منو جو عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ اللہ نے فوراً وہی نازل فرمائی، میرا پیغمبر انہوں آکھ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ انہوں آکھ عیسیٰ دی مثال ہے آدم دی مثال۔ آدم نو اللہ نے مٹی تو خلق فرمایا، پھر فرمایا کن فیکون، ہو جاتے آدم ہو گیا۔ فرمایا اگر بغیر باپ دے پیدا ہون والا ابن اللہ ہے تے جیندہ نہ ماں ہے نہ باپ، پھر مننا ہے تا جناب آدم نو منو۔ عیسیٰ دی ماں تو ہے، جناب آدم دی تا نہ ماں ہے نہ باپ، پھر ابن اللہ اگر عیسیٰ انتا آدم کیا ان؟ میرے محترم میں او دلیل آئی جنہ جواب اہل نجران کل کوئی دا۔ آیت نمبر 59 اور 60 سورہ آل عمران دی 59 اور 60 آیت نازل ہوئی۔ انہا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال ہے جناب آدم دی طرح۔ فرمایا آدم بھی اللہ دی مخلوق، عیسیٰ بھی اللہ دی مخلوق۔ جڑا بغیر ماں باپ دے آدم خلق کر سکتے، وہ بغیر باپ دے عیسیٰ کے میں خلق نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنی ضد دے ڈٹے رہے۔ ہون خداوند عالم نے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 61 نازل فرمائی، میرا پیغمبر نہیں مندے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جڑا حق واضح ہون دے بعد بھی جھگڑا کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، انہوں آخ تسی اپنے پتر لے آؤ، میں اپنے پتر لے آنا، وَنِسَا أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تسی اپنی عورتاں لے آؤ، میں اپنی عورتاں لے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تسی اپنے جے لے آؤ، میں اپنے جیسا لے آنا۔ سما نبتہل، اتھے میدان کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جیڑا جھوٹا ہویا اس تے اللہ دی لعنت نازل ہو۔ اسے نو آدن مباہلہ،
فرمایا میدان کھڑے ہو کے مالک دی بارگاہ دعا کرسا میرے اللہ جھوٹیاں تے عذاب نازل کر. ابو الحارثہ ایک رات دی مہلت منگی. آخر لگا ایک رات دی مہلت. پیغمبر اعظم نے مہلت دیتی. رات نو ابو الحارثہ کول سارے عیسائی اکٹھے ہوئے. بھئی کیا خیال ہے؟ آخر لگا کوئی مشکل بات نہیں. ایک مشورہ دینا کیڑا؟ آدھے صبح دا انتظار کرو. جے نبی لے آوڑے فرقت گھر دے بندے وط مباہلہ نہ کرنا. جے پورا مدینہ لے آوے پھر مباہلہ کرنا. میں آدھا 1400 سال پہلے دا عیسائی بھی جاندہ ہا اہل بیت کیا ہن تے صحابہ کیا ہن. 1400 سال پہلے دا عیسائی بھی جان دے مقام اہل بیت کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے. یہ فقط گھر دے افراد لے آویں جزیہ قبول کرنا مباہلہ نہ کرنا. اور اگر سارا مدینہ ہوئے پھر مباہلہ. صبح دا وقت ہویا سارا مدینہ انتظار کردہ رہا کیونکہ الفاظ ان جمع ہن تفصیل دا وقت نہیں رہا فقط خلاصہ بیان کردہ. انفسنا و انفسکم نساءنا و نساءکم ابناءنا و ابناءکم سارے سیغے جمع دے ہیں. عدد دی پابندی کوئی نہیں، صفات دی پابندی ہے. عدد دی پابندی کوئی نہیں. جتنے مرد آویں جتنی عورتیں آویں جتنے بچے آویں عدد ہے جمع ترائے اور ترائے تو زیادہ ہزارہ تے لکھاں تک ہو سکتا ہے. عدد دی پابندی نہیں، صفات دی کمی ہے. چونکہ ادھے ہے جھوٹیاں نال مقابلہ آمنا انہا ہے جنہ ساری زندگی جھوٹ نہ بولیا ہوئے. سارا مدینہ انتظار کردہ رہا. صبح دا وقت ہویا سچے اور سچے صحابی جناب سلیمان فارسی نو بلایا. جڑے لوگ مدینے گئے خدا قبول فرمائے. جڑی اکھی سکتیاں مالک تینو زیارت نصیب کرے. ہنج روزہ پیغمبر تو جدہ ونجے میں حقیر دی بات یاد رکھنا. ہنج روزہ پیغمبر تو ٹرنا بکی آلے پاسے وط بکی دے دو کونے ہو سن سجا تے کھبا کونا. کھبے کونے تے کھڑے ہو کے سامنے نگاہ بلند کرنا. سڑک تو پار ایک مسجد ہے جدی علامت ہے کہ ایک مینار ہے. او دا نا آج کل مسلمانہ رکھو ہے مسجد اجابہ. مسجد مبالہ نہیں جو پتہ نہ لگے جو پنجاں دی صداقت دی نشانی. مسجد مبالہ نہیں آج کل او دا نا ہے مسجد اجابہ. میں آخری سفر حج تے اتھائیں کھلوتے ہیں. ایک انہاں دے عالم کو لو سے مسجد پوچھیا بھئی اس مسجد نا مسجد اجابہ کیوں ہے؟ آکھیں لگا اے او مقام ہے جتھے نبی دی دعا قبول ہوئی آئی. آج بھی کوئی نبی دا امتی اتھے دعا منگے اللہ رد نہیں کردہ. لیکن مسجد اجابہ حقیقتاً ہے مسجد مباہلہ. پیغمبر دے دور اچ مسجد نائی جنگل ہائے ترکہ مسجد بنائیے. تقریباً جنت البقیع دے کونے تو میرا انداز ہے 800 میٹر دا فاصلہ ہو سی. درمیانی سڑک ہے سڑک پار کرو ایک مینار والی مسجد اجابہ. پیغمبر دے زمانے جتھے کھجوراں دے جھونڈ ہن جناب سلیمان فارسی نو بھیجیا. سلیمان انج کر بھئی تھوڑے سنگریزے صاف چکر 5 بندیاں دے بان دی جگہ بنا. فرمایا انہاں کھجوراں دیاں شاخہ ملا کے اتے آئے سیاہ رنگ دی چادر پا جدہ جگہ صاف ہو سی. میں سچیاں نو نال لے کے آسا. جناب سلیمان فارسی یہ توجہ چ بیٹھے ہو فارس دراہن والا بڑھڑا صحابی اپنا امامہ لہا کے مدینے دی زمین تو بطول دے باہن واسطے جگہ بیٹھا صاف کرے. بطول اور اولاد بطول دے استقبال واسطے اپنے امامے نال جناب سلیمان نے جگہ صاف کی تھی. ہاں کھجورانیاں شاخہ ملا کے ایک سیاہ رنگ دی چادر پائی. پورا مدینہ انتظار ہے جو پیغمبر کہنو لے ویندن. 2 منظر تاریخ لکھیں جدہ گھر تو باہر قدم آیا سینے نال حسینہ سجی انگلی نال حسن ہن. دوسری روایت ہے جو نہیں سینے نال نہیں سجی انگلی نال حسن مجتبہ کھبی انگلی نال والی کربلا. نبوت دے پچھے صداقت دی ملکہ جناب صدیق کبریٰ ہن.
جناب صدیق کبریٰ دے پیچھے سید الاولیاء ہن، امامت و نبوت دے پردے چ بطول گھر تو باہر آئے، پیغمبر اعظم نے زہرا دے دروازے تے کھڑے ہو کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ اے ہن میرے اہل بیت۔ ہن میرے آقا ٹرے اسے مقام تے آ کے تاریخہ دیے، جا سا رکبہ تے ہے، اپنے دویں گھٹنے پیغمبر اعظم نے زمین تے ٹیکے، جی میں بندہ تشہدی حالت باندھے، پیغمبر اعظم نے اپنے گھٹنے زمین تے ٹیک کے ہتھیلیاں نو آسمان دی طرف بلند کر کے میرے آقا نے انگلیاں کھولیاں، ہتھیلیاں دا رخ بالکل آسمان دی طرف، پہلے انگلیاں بند ہن، انگلیاں کھول کے کائنات دی کلی رحمت فرمایا میں دعا منگساں فَأَمِّنُوا تُسَا آمین اکھے آئے، انہاں چار ہستیاں نے فرمایا میں دعا منگساں تُسا آمین اکھے آئے۔ حالا پیغمبر نے یہ جملے فرمائے قرض ابن علقمہ دے جے میں ڈٹھا تا آسمان دا رنگ بدل گیا، سورج دی روشنی مدم ہو گئی، پرندیاں آشیانے چھوڑ دیتے، درختان دے پتے گرن لگ پے، سنگریزے متحرک ہومن لگ پے، میں فوراً اپنے جماعت نو آکھیا یا معاشر الانصارا انی لارا وجوہن لو شاء اللہ ان یذیل جبلا من مخانے لازال بہا فلا تباہلو، میں آکھے او نصارا میں ایسے چہرے ویکھ رہا جے پیغمبر دی دعا تے انہا آمین جا آکھی، بلکہ اور جملے آسان ہیں، آنکھیں لگا اگر اے چاویں جو اے پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ جائے، فرمایا اے پہاڑ ہٹ ویسی اللہ انہاں دی دعا رد نہ کرے سی، میں پیادہ انہاں دے نال مباہلہ نہ کرنا، جزیہ قبول کرو۔ فوراً دوڑے مولا دعا نہ کرو، مولا سا مباہلہ نہیں کر دے، مولا سا جزیہ دے منو تیار ہے۔ جزیہ دی عبارت امیر المومنین تحریر کی تھی، 1000 پارچہ محرم سفرچ، 1000 پارچہ رجبچ بطور جزیہ دے سن، ہر پارچے دی قیمت اسی 40 درہم، کچھ مقدار سونا، اگر یمن دے علاقے جنگ ہوئی 30 گھوڑے 30 زرہ 30 اونٹ اسلامی لشکر نو دے سو، اپنی زمینہ تے آباد رسو، اپنے مذہب دے مطابق زندگی گزرے سو، حکومت اسلامی توڑے جان مال دا تحفظ کرے سی۔ حق و صداقت دی فتح وقت نہ رہا، میں نے نتائج فقط واقعہ بیان کر سکیا، یہ نتائج میں بیان نہ کر سکیا۔ نجران دے عیسائی واپس لوٹے، ایو قرض ابن علقمہ پہلا بندہ جس آ کے نبی دا کلمہ پڑھیا، اتنی برکت آئی پورے نجران دے عیسائی اسلام قبول کر گئے۔ اور میرے محترم چونکہ انہاں دا اسلام ہا پنجتن پاک دی صداقت دے صدقے الحمدللہ آج بھی نجران والے غلامان اہل بیتن، اور جڑے لوگ حج تے گئے ہوئے انہاں دی ایک علامت میں دسینا، کدا موقع ملے بغیر پچھے دے پتہ لگوے سی جو اے نجران دے شیعہ انہاں ہمیشہ 6 ذوالحجہ نو حرم کعبہ چاندن، سفید لباس انہاں پائے ہوندن اور قیمتی سفید رنگ دا رومال انہاں اپنے سرہ تے اس انداز اچ بدھ ہوئے ہوندے۔ یہ ایسا رومال کسی اور دے سر تے نہیں ہوندا، یہ عام جہا کپڑا نہیں، وہ کو بڑا قیمتی کپڑے۔ میں انجھے ایک باری مکہ دی مارکیٹ جو رومال ہے نجران دا پچھیا، عام جہے کپڑے دی کو 1 میٹر کپڑا 20-22 ہزار دی قیمت ہے۔ یہ سفید رومال سفید لباس اپنی مخصوص قسم دیا جا نمازاں ہوندیاں، انہاں دے ہاتھ تے خاکے شفا دی تسبیح ہوندی ہے، دور نجف تے یاقوت دی انگوٹھی ہوندی ہے، تے محمد والے محمد دے طریقے دے مطابق حج ادا کر رہے ہوندے، اے ہن نجران دے شیعہ جنہاں دے اسلام قبول کرن دا سبب نبی دی دھی دی صداقت بنی ہے۔ سادات غیر سادات 1400 سال تو روندے تائیں ودے آئیں، جنہاں گھر تو قدم باہر آیا نجران دے سائیاں جزیہ دیتا ہے، مباہلہ نہیں کیتا۔ وہ بابے دے دربارے کھڑی آدھی آئی چاچا سلیمان ہون میں تھک پئیاں، اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔
وہ بابے دے دربار کھڑی آدھی آئی ہون میں تھک پئیاں جڑی قبر دیا قداں تا یادی گئی ہے حق نہ دے میں نا انج نہ آکھے نا زہرا مسئلے تو بڑے درد بھرے جملے میں کتاب پڑھدا پیا ہم عمر بن عبدالعزیز اموی شہزادہ نڑھینویں ہجری جدہ تخت آ بیٹھے نا کیونکہ سادات نو فدق واپس کیتے اور جناب فاطمہ بنت حسن نے امام محمد باقر علیہ السلام دے ذریعے شکریہ دا خط بھی لکھا خدا تیرا بھلا کرے تے مدت بعد ساڑے زخمہ دے مرہم دا انتظام کیتے لیکن جڑا اس انداز اپنا ہے نا سادات نو فدق واپس کرن دا سارے مفتیاں نو دربارج بلا کے آدھے میں نہیں آدھا حق بندہ ہا یا نہیں میں نہیں پوچھدا نبی لکھ کے دے گئے یا نہیں میں نہیں پوچھدا ہبا ہا یا وراثت ہائی آدھے میرا عالم اسلام دے مفتیاں تو سوال ہے میں نو ہکو سوال دا جواب دیو جڑے گواہ بطول پیش کیتے نا او عادل ہن اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو میں نے فقط اتنا دسو جڑے گواہ بطول پیش کیتے وہ عادل ہن ہاں انہوں نے عدالت دی تا کوئی شک نہیں اتھائیں دربار اج بے کے خط لکھیا سی میں نبی دی دھی دا فدق اہل بیت نو واپس کرے 75 یا 95 دن زندہ رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا کائنات ایکائی مزدور وکھا جیری عمر 18 سال ہوئے ٹر دی اسا دی ٹھیک تے میں غالباً پہلے اشرے دی یہ جملہ عرض کر گیا ہم میرے سرگودہ دا شہر جلال پور ننگیانا استاد علماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے زندگی دا کافری حصہ گزارا جلال پور دے ایک بزرگ کلوں میں سنا ہا کہ مومن دی جوان بیٹی دا انتقال ہویا عشاء دے بعد قبلہ نے جنازہ پڑھایا زہر ہے جوان بیٹی ایک مومن دی حادثہ دکھ دے ارمان پوری بستی جنازے شریک ہوئی واپس آ کے اپنے حجرے جا کے استاد العلماء نے ماتم شروع کیتا میاں سلطان علی ننگیانا دے عقیدت مند دوڑے قبلہ کہیں کوئی توہین کی دیئے کہیں کوئی تکلیف پہنچائیے گریا کیوں خاموش رہے گریا کر دے رہے کوئی جواب نہ دیتا جدہ گریا تھم گیا نا ہون میاں صاحبان پوچھیا قبلہ وجہ تا دسو جو گریا کیوں رو کیا دین میں نو میری دادی دی غربت روائے کھیڑی غربت آدھے نا آدھرا تالے ایک غریب دی بیٹی دا جنازہ ہا ساری نگری ٹر رہے ہو میں نو نہیں بھولدا ویلا آدھرا تلے جدہ میری دادی دا جنازہ چمیں چاند بندے نالان رو رو کیا دیا یا علی میرا جنازہ رات نو چاویں یا علی جنا خالی والا ہے میرے جنازے تھے نا اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو یہ تاریخ اسلام دا پہلا جنازہ بطول دا جڑا تابوت چٹھے تابوت بنایا آقا دادی آخری ایامن جناب اسماء روایت کر دیں میں نو آقا دادی بلائے پردے دار بطول پیادی اسماء میں نو ایک فکر کھا گئی آقا دادی کیڑی فکر میں اربانوں ڈٹھے جدہ جنازہ چیندن نا جنازہ مرد ہوئے یا مستور دا پتہ لگ دے قد کتنا ہا جسامت کتنی ہائی جو ایک تختے تے چاہ کے جنازہ لے ویندن بی بی آدھی چاندی ہے ہاں جو جنازے دا بھی پردہ رہے کوئی تجویز پیش کر اسماء دیئے میں آکھے بی بی جدہ میں ہجرت کر کے حبشہ گئی آنا میں حبشہ دے لوگانوں نٹھے تابوت بنے دیا 4 لکڑیاں منگوا دیو میں تابوت بنوا دینیا 4 لکڑیاں منگائیاں اسماء دیئے میں انہاں دے سرے جوڑ کے انہاں دے اتے چادر پائی
آدھے یہ بابے دے ٹر ونجان دے بعد آج پہلی دفعہ میں بطول دے چہرے تے مسکراہٹ ڈٹھی، نال میرا شکریہ ادا کر کے آدھین اسماء میں تیری شکر گزارا، ہن میں مطمئن ہو کے دنیا تو ٹرساں جو زہرا دے جنازے دا پردہ بھی قائم راسی تے بی بی دی وصیت آئی یا علی میرا جنازہ اسے تابوت چامیں روندے تائیں ودے آئیں جنہوں اپنے پردے دی اتنی فکر آئی جو جنازے دے بعد ہی پردہ باقی رہے، اللہ جانے بھری مسجد کیمیں کھڑی آدھی آئی میں نبی دی دھیاں اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم تاریخ دیئے کائنات لوائیس پرکا شریعت دا باقے کنیزہ دے جھرمٹے جائی دکھی ایڈی آئی بدول تو 1400 سال بعد سن کے رو پے اے بی بی دی غربت او مسیب تنہائیاں بندہ یاد کرے ہنجو لڑپوں دیاں ہاں اے او مظلوم ہے نا تاریخ دی آغا وحید خراسانی نے درد بھرے جملے بیان فرمائے وہ فرمائے نے 100 تو زیادہ جنگا لڑیاں حسنین دے بابے میں کہیں تاریخ ہی نہیں پڑھیا کہیں جنگے علی مد مقابل خلاف زمین تے جھنے ہومن میں 100 جنگے نہیں پڑھیا جو ہزاران دے مقابلے علی زمین تے جھنے ہومن وداغا خراسانی رو کے فرمینے ہوندن ایک موقع آئے جدا علی جیا بہادری پیشانی دے بھار جھنے کیڑا موقع جدا نانے نی مسجد حسنین آکے دا سائنہ بابا ساڑی ماں دنیا تو ٹر گئی آگا وحید خراسانی پہ فرمینے ہیں ایک واری اٹھن ود پیشانی دے بھار زمین تے جھڑن تے رو گئی ہو کو جا دے ہیں ظاہرہ تو تا میرے دکھان دی بھجوالا بدول تیرے بعد علی دل دیاں گلہ کہندے نال کرس بابا آئے تطہیر دی تلاوت کرے آپ پچھیا بابا کیوں رکویں دے ہو اتھے اور ایک رک کے جملہ چاکھا بزرگ عالم دین نال جدہی سفر حج تے گئے ہیں 7 8 9 دفعہ خدا نے موقع دیتے جنت البقیع دے باہر کھڑے ہو کے ساڑھے برادر بزرگوار مولانا ظہور حسین خان صاحب نجفی ایک واری روزے پیغمبر دو ایک کے بس جنت البقیع دو اشارہ کر کے آدھے نا آج اسا کر دیا جنت البقیع دیا زیارتاں دے بات رو کے آدھے ہوں دے نا کہیں وسطی جنت ویکھنی ہوئے تا کربلا ویکھے کہیں اجڑی ہوئی جنت ویکھنی ہوئے تا جنت البقیع فرمینے ہوں دے نا کہیں وسطی جنت ویکھنی ہوئے کربلا ویکھو کہیں اجڑی ہوئی جنت ویکھنی ہوئے جنت البقیع آجی مدینے دیا گلیاں زوار پچھتے ودے ہوں دے نا کت دفنے ماں حسین دی آغا ابراہیم امینی تاریر فرما گئے غریب تو غریب دی حسرت ہوں دیئے وطن تے قبر دا نشان بنے کائنات سلطان دی دھی آئی رو کے دیا یا علی میری قبر دا نشان مٹھا چھوڑے وہ دین اس واسطے جو احتجاج ہاں نبی دی دھی دا عالم اسلام تو آئے حاجی حکبے کولو پچھتے ہیں کت دفعہ نے دھی نبی دی آجی ترائے مقامات دے زیارت پڑھ دیں مسلمان کدی نبی دے ویڑے کدی پیغمبر دا روزہ کدی جنت البقیع جدا پچھا جائے ہر معصوم دی زیارت ہک جا عالیہ دی زیارت ترائے مقامات دے کیوں ہیں علماء رو کے فرمینے پتہ جو کوئی نہیں اجڑی دفن کی کہیں دروازے تے آکے آکھے علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر نو آگلا دے سائیں علی موجود ہن پتر موجود ہن دائی موجود آئی کہیں نو نہیں بھیجیا آپ لگی آئیے جب دا فلاں اچھا نہ بول میں نبی دی دیا آکھن والے آکھے وَإِنْ ہے تا کیا ہویا میں پڑھ چھوڑے آتے ہیں سن چھوڑے اللہ جانے بدول جملے سنے کیویں
بی بی آدھی اچھا نہ بول، اس گھارے جو میرے حسنین راندے آکھن والے آکھے ہے تا کیا ہویا، ادو منتا ودیاں ادو اسرار ودے، مجمع دا دھکا لگے، ایک پاسے بلدویا دروازہ، بے پاسے پتھران دی دیوار، بلکہ بعض علماء فرمینے دروازے تے دروار دے درمیان تتاں ہوئے آج کھڑی رہی ہوئے آ بدول، وہ فرمینے جدا مجمع دا دھکا لگے، پیشانی دے بھار زمین دے جھنیے اتے جلد ہویا دروازہ، اتو فوج گزر دی رہی ہے، جدا لازے بعد سملی آدھیے فضا میں نو سہارا دے میرا محسن شہید ہو، اجرو کمال اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھ، ایک اوکھا جملے میرے ایک فاضل برادر دی محنت ہے، عرض کردہ شاید تیری عبادت دا سامان، جدائیں کہیں پردے دار تے اوکھا وقت آوے، دھی ہوئے پیو نو بولیں دیئے، زوجہ ہوئے شوہر نو بولیں دیئے، بہن ہوئے بھرا نو بولیں دیئے، شریف ہو جے اور کوئی نہ ہوئے ود پترہ نو بولیں دیئے، توڑے کو لو پچھتا جدا جھنیے، نہ علی نو بولائے، نہ پترہ نو بولائے، نہ بابے نو بولائے، آدھیے فضا میں نو سہارا دے، وجہ کیا ہے بابا ٹر گیا، بھیرا کوئی نہ جنو بدول بلایا، او شرفا دا مجمع حسنین چھوٹے آنا، پیس وارث نو اس واسطے نس بلایا جو علی دے گلج رسی آئی، اس واسطے آدھی آئی فضا میں نو سہارا دے میرا محسن شہید، پہلی دفعہ گھارج غیر محرمان دے قدمان دے نشان ڈٹھے مقیندہ پیا پوچھ دیئے کون آئے، دایا دیا آقا دادی فوج آئیے، میرا وارث علی گلج رسیاں ایویں آئیے جویں جھک دو پانیاں دیا دیئے میں بد دعا کرے سا، فضا میں نو بابے دی کمیز چاہ دے میں وال کھلے سا، میں بد دعا کرے سا، سلیمان آدھے میں ڈٹھے مسجد نبوی دیاں دیواراں بلند ہوئیاں، علی جیا بہادر آدھے سلیمان وج نبی دی دین واق تو تا رحمت للعالمین دی دی، بد دعا نہ کرے مدینہ غرق ہوئے سیا، میں آدھا قضا دی تے آکھیا ہے وال کھولے تا نہیں، مسجد نبوی دیا دیواراں بلند ہوئیاں، اللہ جانے کیو جیا ویلا دہویں دی دی گرائی، کربلا دا میدان شمر دا نیزالی دی 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 چادر آدیا یا کر میری ماں دا جنازہ رات نو جمع، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دیکھو، بس آخری جملہ خدا توڑی عبادت قبول فرمائے، اسے بی بی دے دکھاں دے صدقہ شالا قدام پردے داران دے دکھ نہ ویک، اسے بی بی دی غربت دا صدقہ خدا مدینہ دی زیارت نصیب کری، میں آدھا قضا دی علی مردائن، اج علی دی قید سنیے پاسے دا درد بھول گئی، محسن دی شہادت بھول گئی ہے، صحابہ دا مجمع علی مردائن برداشت نے کر سکی، آوے کھیاں یاران دی دیگر کربلا تیریا پردے دار دیاں ہتھج رسیاں پائی کھڑی آئی، آدھی آئی حیاء کرو میں نبی دی دیاں، آدھی آئی حیاء کرو میں بہو وڈی پردے دار، آتم سیدہ اللہم صلی علی محمد محمد اللہم انت صلی